اس عارضی دنیا میں جو چیزیں انسان کو خدا اور آخرت سے بیگانہ رکھتی ہیں وہ بنیادی طور پر زر، زن اور زمین ہیں، یعنی نفسانی خواہشات کی مکمل تسکین اور انعام و اکرام۔ جب انسان اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو وہ دن رات انہی چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں اسے یہ سب چیزیں حاصل بھی ہو جائیں، کیونکہ اس ناتمام اور غیر کامل دنیا میں تمام خواہشات کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ تاہم اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اور اس آخرت کی نعمتیں اور آسائشیں ہماری نگاہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ احوال قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں قرآن مجید میں اس کا سارا ذکر ہے۔ ان کی اصل عظمت و رفعت ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ ہم اتنا جانتے ہیں وہاں کی نعمتیں ہمارے تصورات سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہوں گی۔ جنت کا مختصر تعارف۔ جنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں باغ، ایسا باغ جو اپنے سبزہ اور گھنے درختوں کی وجہ سے زمین کو چھپا لے۔ قرآن مجید میں اس حسین و جمیل، پرکشش، دل فریب اور دیدہ زیب جنت کے کئی ایک نام ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً دار الاسلام، دار الخلد، دار المقامہ، دار الآخرہ، مقام امین، جنت الماوا، جنات عدن، مقعد صدق، جنات النعیم، جنات الفردوس وغیرہ۔ جنت کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ اس دنیا میں اس کا تصور کرنا اور اس کے اندرونی ماحول کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، ان کی تعریف سنی ہے اور نہ ہی اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ اب ہم قرآن کی زبانی جنت کا مختصر تعارف کرتے ہیں، جس کے حصول کے لیے انسان ساری زندگی تمام عبادات بڑی توجہ اور انہماک اور خشوع خضوع سے بجا لاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہیں، نہ سڑنا ہے، نہ کسی کی بو بدلتی ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے، وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، نہ وہ سڑ کر بنی ہے، نہ ہی اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب میں ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ و فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے، وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہے کھائیں، جتنا کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی بھی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 58 سے 56 چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان
زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اب جہنم کے بارے میں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 20 سے 19۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا کہ اہل جنت تم کو آج کے بعد موت نہ آئے گی، اور اہل جہنم تم کو بھی آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اس آواز سے اہل جنت کو خوشی پر خوشی ہوگی اور اہل دوزخ کو رنج پر رنج ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا اور ہمیں ان برے کاموں سے ہمیشہ دور رکھنا جو ہمیں جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے دور رکھنا جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں ان سے دور رکھنا، اور ہمیں جنت عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔